بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 232 ہے، جس کا عنوان ہے باب المسح علی الناصیۃ والعمامہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فذاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پیچھے رہ گئے، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ پیچھے تھا۔ جب آپ علیہ السلام قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں ایک لوٹا لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اور چہرہ دھوئے، پھر دونوں بازو آستینوں سے نکالنے چاہے تو جبے کی آستین تنگ تھی۔ آپ علیہ السلام نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکال لیے اور جبے کو اپنے کندھے پر ڈال لیا، دونوں بازو دھوئے، پیشانی اور امامہ اور دونوں موزوں پر مسح کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہو گیا، یہاں تک کہ ہم بھی قوم کے پاس جا پہنچے تو وہ حضرات نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ انہیں جب احساس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اشارے سے منع فرمایا، چنانچہ انہوں نے نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو آپ علیہ السلام اور میں کھڑے ہو گئے اور ہم نے ایک رکعت جو رہ گئی تھی پڑھ لی۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن بزیع ثقۃ، دوسرے ہیں یزید بن زریع العیشی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں حمید الطویل جن کا مکمل نام ہے حمید بن ابی حمید الطویل، اور چوتھے ہیں بکر بن عبداللہ المزنی ابو عبداللہ البصری ثقۃ ثبت جلیل۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ زیر بحث جو حدیث ہے اس کو سامنے رکھ کر 2 چیزوں کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے کہ سر کے مسح میں کتنی مقدار فرض ہے۔ احناف کے نزدیک کم از کم 1/4 سر پر مسح فرض ہے، تو اس حدیث میں ناصیہ یعنی پیشانی کے بالوں کا ذکر اسی اصول کی تائید کرتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جس مقدار پر مسح کا اطلاق ہو جائے اتنی مقدار ہی مسح کے لیے کافی ہے۔ دوسری بحث ہے امامہ پر مسح کرنے کی، جس کو ہم اگلے صفحات کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ یہاں امامے کی لغوی اور عرفی حیثیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں امامہ پر مسح کرنے کے مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو حضرات امامہ پر مسح کے قائل ہیں ان کے نزدیک 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ طہارت کے بعد پہنا گیا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ محنکہ ہو۔ محنکہ یا محنکہ دونوں کا معنی ہوتا ہے وہ امامہ کہ جو تھوڑی کے نیچے سے لپٹا ہوا اور پورے سر کو ڈھانپنے والا ہو۔ تو ان حضرات کے نزدیک جب امامے میں یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو اس امامہ پر مسح کرنا جائز ہے، جبکہ جمہور فقہا جس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ امامہ پر مسح سے فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے اندر رؤوس کی صراحت موجود ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سر اور امامہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سر پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، پگڑی پر مسح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور مزید 80 صحابہ کرام سے ایسی احادیث مروی ہیں جن میں صرف سر پر مسح کا ذکر ہے، امامے کا ذکر نہیں ہے۔ بقیہ اس حدیث کے اندر چونکہ امامہ پر مسح کرنے کا تذکرہ ہے تو اس کے جو بھی ممکنہ جوابات ہیں وہ یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔
بقیہ اس فقہی اختلاف کو سمجھنے کے لیے یہ جدول بھی آپ حضرات کے سامنے ہے، جس کو دیکھ کر آپ بہت آسانی سے اس فقہی اختلاف کو بمع دلائل کے سمجھ سکتے ہیں۔ وبی قال حدثنا امیۃ بن بسطام ومحمد بن عبد الاعلی قال حدثنا المعتمر عن ابی قال حدثني بکر بن عبد الله عن ابن المغیرۃ عن ابی ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین ومقدم رأسه وعلى عمامته۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر اور سر کے اگلے حصے اور اپنے امامہ پر مسح کیا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں امیہ بن بسطام العیشی صدوق، دوسرے ہیں محمد بن عبد الاعلی الصنعانی ثقۃ، تیسرے ہیں المعتمر بن سلیمان التیمی ثقۃ، چوتھے ہیں ان کے والد گرامی سلیمان بن ترخان التیمی ثقۃ عابد۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبی قال وحدثنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا المعتمر عن ابی عن بکر عن الحسن عن ابن المغیرہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ۔ اس اسناد کے تمام رجال کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے، البتہ حسن سے مراد یہاں ہے حسن بن ابو الحسن یسار الانصاری۔ اچھا، یہ جو مولا کا لفظ ہوتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے اور آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر اسناد کے اندر مولا سے مراد آزاد کردہ غلام ہوتا ہے۔ ثقۃ فقیہ امام فاضل مشہور۔ وبه قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين۔ ترجمہ واضح ہے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن بشار العبدی ثقۃ فاضل، دوسرے ہیں محمد بن حاتم، تیسرے ہیں یحییٰ بن سعید القطان، چوتھے ہیں التیمی جن کا نام ہے سلیمان بن ترخان ابو المعتمر۔ ان کا تذکرہ سابقہ سند میں بھی ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاویہ وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عیسی بن یونس کلاہما عن الاعمش عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن کعب بن عجرہ عن بلال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار وفی حدیث عیسیٰ حدثنی الحکم حدثنی بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں اور امامہ پر مسح کیا، اور عیسیٰ بن یونس کی روایت میں عن بلال ان کی بجائے حدثنی بلال کے الفاظ ہیں۔ اس اسناد کے رجال 10 ہیں۔ پہلے ہیں حکم بن عتیبہ ثقۃ ثبت فقیہ، دوسرے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ الانصاری المدنی ثقۃ، تیسرے ہیں کعب بن عجرہ بن امیہ بن عدی بن عبید۔ حدیث کے راویوں میں صحابی راوی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں، یہ ان کا مختصر تعارف ہے کہ ان کا نام بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ بیان کی جاتی ہے، بعض نے ابو عبد الرحمن بھی کہا ہے، کچھ نے دیگر اقوال بھی ذکر کیے ہیں۔ ان کے والدہ کا نام حمامہ تھا، اسی نسبت سے انہیں بلال ابن حمامہ کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو قریش کے مشرکین ایمان پر سخت اذیتیں دیتے تھے، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ بالآخر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ آزادی کے بعد یہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، اذان دینے کی خدمت انجام دی اور تمام غزوات اور مواقع میں شریک رہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی اخوت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ قائم کی تھی۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت بلال شام کی طرف تشریف لے گئے اور جہاد میں مشغول رہے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے مطابق یہ شام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں وفات پا گئے۔ ابو نعیم ذکر کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھے اور آپ علیہ السلام کے خزانچی بھی رہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ جب مشرکین نے مسلمانوں کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا تو سب نے کسی نہ کسی طرح ان کی بات مان لی، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کسی حال میں ان کی مرضی کے مطابق کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالا بلکہ توحید پر ڈٹے رہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔
وبه قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اسناد کے رجال تین ہیں، پہلے ہیں سوید بن سعید الحروی، دوسرے ہیں علی بن مسہر القرشی ثقۃ۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔